اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ تعالیٰ کی عبادت خالص اسی کے لیے کیا کرے، یعنی خلوص کے ساتھ۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان اور رب کے فرمان نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے آج آپ کے دل و دماغ میں یہ بات پیوست کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایک انسان جب تک خلوص و للہیت کے ساتھ اللہ و رسول کا ذکر نہیں کریں گے تب تک وہ قابل قبول نہیں ہو سکتے اور انہیں سکون بھی نہیں مل سکتا۔ اور اب جان لے کہ جو خلوص و للہیت کے ساتھ جو بھی کام انسان کرتا ہے، دنیاوی کام میں بھی اگر مصروف رہے گا تب بھی اسے ثواب ملتا ہے، اگر نیت اچھی رہے تو۔ اور اگر نیت اچھی نہیں ہے اور عبادت و ریاضت بھی کر رہا ہے تو اس کی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہوگی، اور اگر نیت اچھی ہے تو دنیاوی کام بھی کر رہا ہے تب بھی اسے ثواب ملے گا۔ کسی بزرگ نے کیا ہی خوب فرمایا تھا کہ ایک انسان بہت زیادہ صدقہ خیرات اگر نہیں کر سکتا تو کم از کم اتنا ضرور کر سکتا ہے کہ مٹھی بھر چینی لے کر کے پیڑ پودے کے قریب جا کر کے ڈال دے، تاکہ کیڑے مکوڑے پنچھی وغیرہ پرندے کچھ بھی تو کوئی جانور تو کھا لے تو اسے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ مگر آج تو عجیب حال ہے کہ کیڑے مکوڑوں پہ رحم کرنا تو درکنار انسان کا گلا گھوٹا جا رہا ہے، کیونکہ نیت ہی اچھی نہیں ہے، اور جب نیت اچھی نہیں تو خلوص کہاں سے آئے گا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر نیت اچھی ہوتی ہے انسان کی تو اسے بے پناہ ثواب ملتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو ریتیلی زمین سے گزر رہا تھا، تو اس کے دل میں خیال آیا کاش میرے پاس یہ ریت کے برابر اگر غلہ ہوتا، یہ ریت کے برابر اگر میرے پاس اناج ہوتے، غلہ ہوتا تو میں سب کو صدقہ خیرات کر دیتا۔ ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اس دور کے نبی کے اوپر وحی آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ آپ اس سے جا کر کے کہہ دیجئے کہ اس کے صدقے کو ہم نے قبول کر لیا ہے۔ صرف اس نے نیت کی کہ اگر میرے پاس یہ ریت کے برابر غلہ ہوتا تو میں سب صدقہ خیرات کر دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اس بندے تک یہ خبر پہنچائی کہ اس کے صدقے کو ہم نے قبول کر لیا، اور اس کے نامۂ اعمال میں ریت کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ہم نے لکھ دیا ہے۔ نیت آپ دیکھیں۔ مگر آج ایک انسان کیا ارادہ کرتا ہے؟ بہت کم لوگ ملیں گے جن کی یہ سوچ ہوتی ہو کہ کاش میں امیر ہوتا تو میں اللہ کی راہ میں یہ صدقہ خیرات کرتا، دین کے لیے یہ کرتا، اسلام کے لیے یہ کرتا، مذہب اسلام کے لیے میں یہ کام کرتا۔ یہ بعد میں لوگ سوچتے ہیں، اب تو میاں دور یہ آ گیا ہے، کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہوگی کہ اللہ اگر 100 دے گا تو میں 50 ہی صدقہ خیرات کروں گا، اگر 100 مجھے مل جائے گا تو میں 50 ہی دوں گا، اور وہ 100 بھی نہیں ملتا ہے تو روزانہ گڑ گڑاتا ہے کہ میرے پاس کاش پیسے آ جاتے، مال و دولت آ جاتے تو میں یہ کرتا وہ کرتا۔ آج لوگوں کی سوچ یہ ہو گئی ہے اگر مال و دولت آ جائیں گے تو میں بھی ان کے جیسا گھر بناؤں گا، روپیے پیسے آ جائیں گے تو وہ جس طرح گاڑی پہ گھومتے اس سے بہتر گاڑی میں خریدوں گا، وہ جس طرح لباس پہنتا اس سے بہتر لباس میں پہنوں گا۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نہ تمہارے چہرے کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال و دولت کو دیکھتا ہے، نہ پراپرٹی کو دیکھتا ہے، وہ تو دل کے خلوص کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذرا دیکھیں کہ رب ذوالجلال تمہارے چہرے کو، تمہاری خوبصورتی کو، تمہارے حسن و جمال کو
تمہارے جود و نوال کو، تمہارے لباس کو، تمہاری پراپرٹی کو، تمہارے بنگلے کو، تمہارے گھر کو، تمہارے بینک بیلنس کو نہیں دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو تمہارے دل کے تقوی کو دیکھتا ہے، دل کے خلوص کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، اور وہی مقبول ہوتا ہے جس کا دل صاف ہوتا ہے، جس کی نیت اچھی ہوتی ہے، جس کے دل میں خلوص ہوتا ہے۔ روپیے پیسے بہت ہو، کروڑوں کے بنگلے میں رہتا ہو، فور ویلر میں گھومتا ہو، مگر اگر اس کی نیت اچھی نہیں ہے، اگر دل صاف نہیں ہے، تو دنیا کی نگاہ میں، لوگوں کی نگاہ میں وہ باعزت انسان ہو سکتا ہے، مگر شریعت کی نگاہ میں وہ عزت والا نہیں ہے، شریعت کی نگاہ میں وہ اچھا انسان نہیں ہے، کیونکہ دل صاف نہیں ہے۔ وہ بھول گیا۔ آپ ذرا تصور کریں، آپ ذرا غور و فکر کریں، آپ ذرا سوچے سمجھے کہ ہم اپنے چہرے کو دکھانے کے لیے نہ جانے اس چہرے کے اوپر کتنی محنتیں کرتے ہیں، ہم اپنی خوبصورتی کے لیے، کیونکہ یہ چہرہ لوگوں کے نگاہوں کے سامنے آتا ہے، تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کوئی ہمیں برا نہ کہے، کوئی یہ نہ کہے اس کا چہرہ کیسا ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ اس کا لباس کیسا ہے، تو اسی لیے ہم چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، اپنے لباس کے لیے ہم خوب محنت کرتے ہیں، اپنی باڈی کی حفاظت کے لیے خوب محنت کرتے ہیں۔ اب تو ایکسرسائز کا دور آ گیا ہے، کثرت سے لوگ ایکسرسائز کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ ہم نے یہاں تک کہ سنا ہے کہ میاں ایکسرسائز جو نہیں کرتے وہ تو دنیا سے گیا، طرح طرح کی بیماریاں اس کے پاس آ جائے گی۔ میں کہتا ہوں نادانو، تمہیں آج ایکسرسائز نظر آ رہا ہے، تم یوگا کے نام پہ آج قوم مسلم سینکڑوں کی تعداد میں نہ جانے کدھر دھکیلے ہوئے جا رہے ہیں، کدھر بہ رہے ہیں۔ یوگا کے نام پہ جو قوم فجر میں اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی، آج وہی قوم 2-3 بجے رات ہی اٹھ کر کے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یوگا کر رہے۔ کیوں؟ تاکہ ہماری صحت اچھی رہے، ہمارا جسم اچھا رہے، ہماری باڈی اچھی رہے۔ کب تک 20-25 سال کے لیے اس باڈی کی آپ حفاظت کر رہی ہیں، 40 سال سے جو کراس کر چکے ہیں ان سے میں مخاطب ہوں کہ وہ کب تک، کتنے سال تک زندہ رہیں گے؟ زیادہ سے زیادہ 40 سال اور 80 سال 90 سال بہت ہو گیا، 80-90 سال، اب تو لوگ 60-70 سال میں ہی چلے جا رہی ہے۔ تو آپ کی آدھی عمر جا چکی ہے، آدھی عمر جو بچی ہے اس میں آرام کے لیے اتنی محنت، اس قدر مشقت اٹھا رہی ہے، پسینہ بہا رہی ہے اور راتوں دن ورزش میں لگے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس سے کہیں زیادہ آپ عبادت اور ریاضت میں محنت کرتے، تقوی پرہیزگاری لاتے، اللہ کی بارگاہ میں روتے گڑ گڑاتے، یہاں بھی سکون ملتا وہاں بھی سکون ملتا۔ اگر آپ نے اس جسم کو 40 سال بچا بھی لیا، اگر آپ اس باڈی کو 40 سال حفاظت کر بھی لیا، اپنی باڈی کو صحیح سلامت کے ساتھ آپ نے رکھ بھی لیا، تو قبر میں کون سا جم خانہ کھلا ہوا ہے؟ وہاں کون ورزش کرائے گا؟ وہاں کہاں موقع ملے گا کہ 2-3 گھنٹہ ہمیں دے دو، ہم اپنے ورزش کے ذریعے سے اپنے جسم کو صحیح سلامت رکھیں؟ وہاں کے بارے میں تو میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جو گناہگار ہوگا فرشتے ایک ہتھوڑا ماریں گے 40 گز نیچے دھس جائے گا، اس کے بعد چھوڑا نہیں جائے گا کہ 40 گز نیچے دھس گیا تو اب اسے چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، پھر کھینچ کر وہ فرشتہ نکالے گا، پھر مارے گا۔ کب تک مارتا رہے گا؟ 1 سال 2 سال 40 سال 50 سال نہیں، جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک وہ مارتا رہے گا، چاہے 500 سال لگے، چاہے 600 سال لگے، چاہے 1000 سال لگے، چاہے 2000 سال لگے، تب تک وہ مارتا رہے گا۔ ایک لمحہ آرام کرنے نہیں دے گا، ایک لمحہ کے لیے نہیں چھوڑے گا۔ اور جانتے ہو قبر میں جو فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں، جو عذاب دینے والے فرشتے ہیں، وہ نابینا ہے، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، کیونکہ اس میں بھی حکمت ہے کہ جب نابینا بہرے گونگے کسی کو مارتے ہیں تو اسے رحم نہیں آتا، کیونکہ وہ آواز نہیں سن پاتے ہیں، اس لیے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اور تیز سے میں چماٹا ماروں، اور تیز سے میں ماروں تاکہ کہ یہ چلائے گا، یہ چلا نہیں رہا ہے، تو فرشتے کو رحم نہیں آ گا کوئی چیخے چلائے۔ تو اے انسان، جو
लोगों जिस पे लोगों की नजर पड़ती है उसको हम चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस पे खुदा राजी होता है, जिससे खुदा राजी होता है, जो खुदा देखता है, हम उसको इतना गंदा कर दिए है, इतना मैला कुचैला कर दिए। मेरे आका फरमा रहे कि रब्बे कायनात तुम्हारे चेहरे को नहीं देखता है, वो तुम्हारे जिस्म को नहीं देखता, तुम्हारे लिबास को नहीं देखता, तुम्हारी प्रॉपर्टी को नहीं देखता। क्या मतलब? तुम ये मत समझना कि तुम खूबसूरत हो तो तुम बहुत अच्छा इंसान हो, तुम ये मत समझना कि तुम्हारे पास पैसे आ गए तो तुम अच्छा इंसान हो, तुम ये मत समझना कि तुम्हारे पास लोगों की भीड़ लगी रहती है तो तुम अच्छा इंसान हो, तुम ये मत समझना कि इलेक्शन में तुम खड़े हो गए और जीत जा रहे हो बार बार तो तुम अच्छा इंसान हो, तुम ये मत समझना कि तुम्हारे आगे पीछे हजारों लोग चलते हैं तो तुम अच्छा इंसान हो। नहीं नहीं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला किसी की खूबसूरती को देख करके ये नहीं, उसकी मकबूलियत की ये अलामत नहीं कि वो अच्छा इंसान है इसलिए कि वो खूबसूरत है, और ये भी मकबूलियत की अलामत नहीं कि किसी के पास माल दौलत है तो वो अच्छा इंसान है, ये भी मकबूलियत नहीं कि किसी के पास अगर बहुत बेहतरीन लिबास करो फर के साथ दुनिया में जिंदगी गुजारता है तो वो अच्छा इंसान है। नहीं नहीं, जिसका दिल साफ सुथरा है, जिसके दिल में खुलूस है, जिसकी नीयत अच्छी है वो अच्छा इंसान है। और तुम ये मत समझना कि दुनियावी तरक्की अगर मेरी हो गई है तो हमारी मकबूलियत की अलामत है। नहीं नहीं, कोई अगर भिखारी है मगर उसका दिल अच्छा है, कोई अगर फकीर है मगर इबादत और रियाजत करने वाला है, उसके दिल में खुलूस है, वो जब भी उठता है तो खुलूस के साथ उठता है, बैठता है तो खुलूस के साथ उठता है, वो खाता है तो खुलूस के साथ, वो अगर चलता है तो खुलूस के साथ, लोगों से बातें करता है तो खुलूस के साथ, चाहे अपने हो चाहे बेगाने हो खुलूस के साथ मिलता है, अगर एक दूसरे से मिलता है तो खुलूस के साथ, जब वो बातें करता है तो उसके लब से फूल झड़ते हैं तो समझ जाना ये अल्लाह वाला है, ये अच्छा इंसान है। फिर वो इंसान जब तकवा परहेजगारी अपने अंदर लाता है तो फरिश्ते भी उसकी मकबूलियत की गवाही देते हैं, लाख लोग उसे बुरा भला कहे फरिश्ते उसका तज़किरा आसमानों में किया करते हैं। इंसान जिस चीज पे अल्लाह तबारक व तआला राजी होता है उसको हमने इतना गंदा कर दिया है। हमारा चेहरा तो साफ है, हमारा लिबास तो साफ है, हमारे पास प्रॉपर्टी तो है, बेहतरीन घर में हम तो रहते हैं, मगर जिस पे खुदा की नजरे रहमत है, जो हमारा दिल है, जो हमारी नियत है, उसको हमने इतना गंदा कर दिया है, कभी चुगली के जरिए से, कभी हसद के जरिए से, कभी कीना के जरिए से, कभी न जाने बुरी नजर के जरिए से हमने उस दिल को इतना गंदा कर दिया है, इतना मैला कुचैला कर दिया है कि अब हमारा हाल ये है कि हमारा दिल भी इबादत और रियाजत में नहीं लगता। और यकीन जान लो कोई भी इंसान अपने आमाल के जरिए से जन्नत में नहीं जाता, कोई भी इंसान अपने आमाल के जरिए से जहन्नम में नहीं जाता, बल्कि नीयत की वजह से जन्नत और जहन्नम में इंसान जाता है। एक इंसान की नीयत अच्छी है, वरना अगर आमाल की वजह से अगर कोई जन्नत में जाएगा तो कितने आमाल इंसान करता है, चंद ही दिनों में वो जन्नत से बाहर आने के लायक हो जाएगा। हमारे पास कितने अमाल हैं, और हमारे अमाल और वो जन्नत की नेमतें, ये दो फानी दुनिया और वो बाकी जो जन्नत की नेमतें वो हमेशा हमेश के लिए, कितने दिन हम उस जन्नत में रहने के लायक। भाई आप जब सफर करते हैं, एरोप्लेन की टिकट लेते हैं या ट्रेन की टिकट लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप 15 दिन उस एसी डब्बा में बैठे रहे, वहां लेटे रहे, नहीं ना। आप अगर 5-10 हजार की टिकट ले लिए प्लेन की, तो ऐसा नहीं कि आप उसी में 15 दिन घूमते रहे, नहीं ना। जितना आप दिए हैं, जितना आप जितनी पूंजी लगाए, जितना पैसा दिए हैं, उतना ही वक्त के आप हकदार है, उतने ही देर तक आप बैठ सकते हैं। उसके बाद नहीं उतरेंगे तो खींच कर आपको उतारा जाएगा और आप कहीं रह भी नहीं सकते। आप कहीं जाते हैं वीजा लगा करके, तो जितने साल का वीजा रहता है उतने ही साल तक, उतने ही दिन तक आपको रहने मिलेगा। चोरी चुपके अगर रह भी गए, पकड़े गए, तो आपको सजा भी दी जाएगी। अगर आमाल के जरिए से कोई जन्नत में जाएगा तो कितने दिन तक रह पाएगा? चंद ही दिनों में खींचकर बाहर निकाल दिया जाएगा। मगर हमेशा हमेश के लिए लोग जन्नत में रहेंगे। जो जन्नत में चला जाएगा वो बाहर नहीं निकलेगा, जहन्नमी बाहर निकलेंगे। जहन्नम में जो जाएंगे वो सजा काट कर बाहर निकलेंगे, मगर जो जन्नत में चले जाएंगे वो बाहर नहीं निकलेंगे। साहिब आराफ के बारे में एक रिवायत ऐसी भी है कि आराफ उस जगह को कहते हैं, मुख्तलिफ रिवायतें। एक रिवायत ये भी है
کہ اعراف اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ لوگ کھڑے ہوں گے، کچھ لوگوں کو رکھا جائے گا جن کے گناہ اور نیکی برابر برابر ہوں، بالکل برابر برابر۔ اب اس کو کدھر بھیجا جائے گا؟ نہ ادھر بھیجا جائے گا نہ ادھر بھیجا جائے گا، تو اس کو اعراف میں رکھا جائے گا اور وہاں پہ کھڑے رہیں گے تو پیچھے سے جہنم کی گرمی لگے گی اور آگے سے جنت کی خوشبو آئے گی۔ اب جب پیچھے مڑ کر دیکھے گا تو بے چینی ہوگی، آگے جب دیکھے گا تو جنت کی خوشبو آئے گی، تو اسے مطلب وہ اپنے آپ احساس کمتری کا شکار ہوگا کہ کاش میں اور نیکی کر لیا ہوتا، کاش میں اور نیکی اکٹھا کر لیا ہوتا تو آج میں بھی جنت میں جاتا۔ کافی دن تک جب تک رب چاہے گا وہ کھڑا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا جنت کی خوشبو آ رہی، جنت میں نہ صحیح مگر کچھ قریب تو کر دیا جائے۔ رب کائنات فرشتوں سے فرمائے گا میرے اس بندے کو ذرا سے قریب کر دو، فرشتے قریب کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر کچھ دنوں کے بعد وہ عرض کرے گا، مولا یہاں تک آ گئے، جنت میں نہ صحیح جنت کا دروازہ تو دکھا دیا جائے، باب جنت تو دکھا دیا جائے۔ رب کائنات فرشتے کو حکم دے گا چلو میرے اس بندے کو جنت کا دروازہ دکھا دو۔ وہ لوگ جنت کا دروازہ دیکھیں گے، زیارت کریں گے، جنت کے دروازے کو دیکھیں گے، دل باغ باغ ہو جائے گا۔ پھر جب تک رب چاہے گا وہیں پہ کھڑے رہیں گے رب کائنات کی بارگاہ میں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد عرض کریں گے، اے رب ذوالجلال یا ارحم الراحمین، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ صحیح مگر دروازہ کھول کر اندر کی زیارت تو کرا دی جائے، اندر دکھا تو دیا جائے تاکہ ہم لوگ نہ رہے نہ صحیح مگر کچھ دیکھ تو لے۔ رب کائنات کی رحمت جوش میں آئے گی، ذرا دیکھیں نیت دیکھیں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش میں آئے گی، فرشتے کو رب کائنات حکم دے گا جاؤ میرے اس بندے کو جنت کی سیر کرا دو، جنت گھما دو، یہ جنت دیکھنا چاہتا ہے۔ فرشتے اس بندے کو لے کر کے جنت لے کر کے جائیں گے، جنت وہ گھومے گا، دیکھے گا، دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اب فرشتے کہیں گے چلو گھوم لیے، چلو نکلو یہاں سے، نکلو، تم سیر کرنے کے لیے آئے تھے، تم گھومنے کے لیے آئے تھے۔ اب وہ کہے گا چل تو چلا جا، میں نہیں جاؤں گا، یہاں سے واپس نہیں نکلوں گا، تو باہر نکل جا، میں نہیں نکلوں گا۔ کہا تو رب کا حکم ہے تجھے نکالو، تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں جنت دیکھوں گا، میں جنت گھوموں گا، میں سیر کروں گا۔ کہا چل اس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے جس نبی کا فرمان یہ ہے کہ جہنمی جہنم سے باہر آئیں گے، جنتی جنت سے باہر نہیں آئیں گے، جو ایک مرتبہ چلا جائے گا وہ باہر نہیں آئے گا۔ رب کائنات کی رحمت جوش میں آئے گی، رب کائنات فرمائے گا چھوڑ دو، میرے محبوب کی محبت میں اسے جنت میں رہنے دو۔ تو اللہ تبارک و تعالی کہ حبیب فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اعمال کے بنا پہ جنت میں نہیں رہ سکتا، کیونکہ اعمال کے بنا پہ اگر جنت میں رہے گا تو چند ہی لمحوں کے بعد اسے باہر آنا پڑے گا، اور اعمال کے بنا پہ اگر کوئی جہنم میں رہے گا، کوئی کافر اگر جہنم میں ڈالا جائے گا اعمال کے بنا پہ، تب بھی اسے جہنم میں نہیں رہنا پڑے گا، باہر نکلنا پڑے گا۔ تو اس میں نیت کا عمل دخل ہے، کیونکہ ایک بندہ مومن یہ نیت کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم ایمان کا سودا نہیں کریں گے، لاکھ مصیبتیں آئے ہم مذہب اسلام کو نہیں چھوڑیں گے، ہم گناہ کریں گے اور یہ الگ بات ہے، گناہ ہم سے ہو جائے گا، نمازیں چھوٹ جائے گی یہ الگ بات ہے، مگر ایمان کا ہم سودا نہیں کریں گے۔ یہ جو اس نے دل میں نیت کر لیا، یہ جو اس نے ٹھان لیا ہے، اسی کا بدلہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے۔ اور کفر کرنے والے جو یہ ٹھٹھا کر لیتے، جو اپنے اندر یہ بیٹھا لیتے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم ایمان نہیں لائیں گے، بس اسی چیز نے اسے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے مجبور کر دیا۔ تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اس انداز میں کرو، خلوص و للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ۔ خلوص آپ حضرات اگر نہیں سمجھتے ہوں گے تو تھوڑا سا آسان میں کر دیتا ہوں۔ خالص تو سمجھتے ہوں گے، خالص کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ دودھ خریدنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ خالص دودھ ہے، یہ اوریجنل دودھ ہے، یہ بالکل پیور دودھ ہے، تو دکان والے کہتے ہیں ہاں ہاں یہ خالص دودھ ہے۔ کیا مطلب؟ اس میں کسی بھی چیز کی ملاوٹ نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز آپ خریدنے جاتے ہیں کہ یہ کپڑا یہ اوریجنل لیلن کا ہے، یہ خالص لیلن ہے، یا اس میں کچھ اور ملا ہے، کپڑے والا کہتا ہے نہیں نہیں یہ بالکل اوریجنل لیلن ہے۔ خلوص کے ساتھ عبادت و ریاضت کرو۔ کیا مطلب؟ جب مصطفیٰ کا ذکر کرو تو خلوص کے ساتھ، یہ بھی سوچ کے مت کرنا کہ کوئی مجھے عابد کہے گا، کوئی زاہد کہے گا، کوئی متقی پرہیزگار کہے گا۔ جمعے کے دن خلوص کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آنا،
یہ سوچ کر مت آنا کہ بیوی بچے کیا سوچیں گے کہ آج جمعہ ہے آج بھی مسجد نہیں جا رہا، یہ سوچ کے نہیں آنا۔ جمعے کے جانا آنا تو خلوص کے ساتھ عبادت و ریاضت کرنا، ایسا نہیں کہ 2 رکعت پڑھنا اور بھاگ جانا، پوری سنت پڑھ کر کے جانا۔ آپ کسی کے گھر پہ جائیں گے تو آپ یوں جائیں گے اور یوں چلے آئیں گے تو وہ تو پوچھے گا میاں کیوں آئے تھے، اچانک آئے، ابھی تھوڑی دیر بیٹھے اور چلے گئے، اب کیا مانگنا تھا، کیا لے کر کے آئے تھے، کچھ تو بتائے ہی نہیں اور یوں ہی چلے گئے۔ تو رب کائنات کی بارگاہ میں اللہ کے گھر میں ہم آتے ہیں اور 2 رکعت پڑھ کر ہم چلے جائیں گے، مکمل نماز نہیں پڑھیں گے، تو بتائیے یہ ہمارے دل میں خلوص ہے یا فلوس ہے؟ صرف ہم دکھانے کے لیے آئے تھے کہ ہم بھی جمعہ پڑھتے ہیں، سینہ تان کر کہے کہ ہم بھی نمازی ہے، چاہے ہفتے میں 1 دن پڑھے یا سال میں 2 مرتبہ پڑھے، عید بقرعید کی پڑھے، ہم بھی نمازی نہیں ہیں، ہم بھی نمازی ہیں۔ صرف اپنے آپ کو نمازیوں کے صف میں شامل کرنے کے لیے ہم جمعے میں نہ آئے، صرف اپنے آپ کو نمازیوں کی فہرست میں اپنا نام لکھوانے کے لیے نہ آئے۔ جب بھی اللہ و رسول کا ذکر کرے خلوص کے ساتھ کرے، یہ بھی سوچ کر نہ کرے کہ جہنم سے ہم بچنے کے لیے ذکر کر رہی ہے۔ جنت کی لالچ میں بھی انسان عبادت و ریاضت نہ کرے۔ ایک انسان صرف یہ سوچے کہ میں بندہ ہوں، وہ خالق ہے، وہ معبود ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، میری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے ہر دم ہر لمحہ یاد کرتے رہیں۔ اب اس کی مرضی، وہ چاہے ہماری عبادت کو قبول کرے یا نہ کرے، لیکن ہمارا کام ہے کہ ہر دم ہر لمحہ ہم اسے یاد کریں۔ آج تو اتنا آسان ہو گیا ہے، کبھی کبھی بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ دور کیسا دور رہا ہوگا جہاں پہ کسی کو کچھ پڑھنے کے لیے، عبادت و ریاضت نفل عبادت کرنے کے لیے اتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ آپ کتابوں کو لے لیجئے، اس وقت کی جو کتابیں لکھی ہوئی تھی بغیر اعراب کی، یعنی زبر زیر پیش وغیرہ نہیں تھی، کس طرح انسان پڑھتے ہوں گے؟ اس وقت جو کتابیں تھی عربی میں، فارسی میں ترجمہ شدہ کتابیں نہیں تھی، کچھ بھی نہیں سمجھ پاتی تھی۔ حافظ اسلم صاحب دلائل الخیرات شریف پڑھ رہے، اس وقت کا دور کیسا دور رہا ہوگا جب اعراب ہی نہیں لگا ہوگا، تو جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اگر چاہتے ہوں گے کہ ہم بھی درود تاج پڑھے، ہم بھی دلائل الخیرات شریف پڑھے، ہم بھی وظیفہ پڑھے، ان کو کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا، پڑھ ہی نہیں سکتا۔ مگر آج زمانہ اتنا ترقی کر لیا، کوئی سخت سے سخت وظیفہ ہو تو وہ بھی انسان آسانی کے ساتھ پڑھ لیتا ہے۔ اگر آپ کو عربی نہیں آتی، انگلش میں پڑھنا جانتے تو انگلش میں، اگر انگلش نہیں آتی ہے، ہندی آتی تو ہندی میں۔ کل جب قرآن میں اعراب بھی نہیں لگا تھا، اس وقت لوگ کس انداز میں تلاوت کرتے ہوں گے، زیر زبر نقطہ تک بھی نہیں تھا، اس وقت لوگ کس انداز میں تلاوت کرتے ہوں گے۔ آج تو اتنی آسانی آ گئی، اس وقت اگر لوگ شکایت کرتے کہ ہم پڑھ نہیں پائے، بہت غریب گھر سے ہمارا تعلق تھا، ہم علم نہیں حاصل کر پائے، کوئی پڑھانے والا نہیں تھا، تو آج ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت نہیں کر پا رہے ہیں۔ اگر آج کون سی مصیبت میں انسان مبتلا ہے، اگر عربی نہیں جانتا ہے، انگلش اگر پڑھ رہا ہے تو انگلش میں وہ قرآن پڑھے، اگر ہندی میں پڑھنا آتا ہے تو ہندی میں قرآن کی تلاوت کرے، اگر فارسی میں پڑھنا آتا ہے تو وہ فارسی میں قرآن کی تلاوت کرے۔ تلاوت تو عربی ہی میں ہوگی، وہ چاہے جس حرف کے ذریعے سے، جس لینگویج کے ذریعے سے وہ پڑھے گا، تو کتنا آسان ہو گیا ہے۔ مگر آج انسانوں کے پاس ساری چیزوں کے لیے وقت ہے، عبادت و ریاضت کے لیے وقت نہیں ہے۔ ساری چیزوں کے لیے ایک انسان وقت نکال لیتا ہے، عبادت و ریاضت کے لیے وقت نہیں نکال پاتا۔ مگر اے انسان، تمہیں سکون کسی بھی قیمت میں نہیں مل سکتی اگر تم عبادت و ریاضت سے دور رہو گے، تو چاہے جتنی پراپرٹی اکٹھا کر لو، سکون کبھی نہیں مل سکتا۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ جو دوائی بکنے والی ہے وہ ڈپریشن کی دوا ہے۔ صدام بھائی میڈیکل چلاتے ہیں، ان کے نام سے کئی کئی میڈیکل چلتی ہے، ان سے آپ پوچھ لیں، یہ دنیا کے حالات سے واقف ہے، آپ لوگ بھی سوشل میڈیا سے جڑے ہوں گے، آپ سرچ
کر کے دیکھ لے، دنیا میں سب سے زیادہ جو دوا بکنے والی، وہ کینسر کی دوا نہیں، وہ ٹی وی کی دوا نہیں ہے، وہ اٹیک کی دوا نہیں ہے، وہ شوگر کی دوا نہیں، سب سے زیادہ جو بکنے والی دوا ہے وہ ڈپریشن کی دوا ہے۔ ایک انسان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اسے سکون نہیں ملتا، وہ ڈپریشن کی دوا کھانے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اور اس میں بڑے بڑے لوگ ملوث ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا بڑے بڑے لوگ، فلم انڈسٹری والے یا بڑے بڑے بزنس مین بھی اپنے آپ کو خودکشی کے حوالے کر رہے ہیں، اپنی آتم ہتیا کر رہے ہیں، ڈپریشن کی دوا کھا کھا کر کے وہ مجبور ہو جاتے ہیں، تب پھر وہ جا کر کے خودکشی کر لیتے ہیں، وہ اپنی جان کو گوا دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ میرے پاس ساری چیزیں ہیں، میرے پاس بے شمار مال و دولت ہے، مگر دل ایسا کرتا ہے کہ میں خوب روؤں، خوب گڑگڑاؤں، آنکھ سے آنسو بہاؤں، اب کروں تو کیا کروں؟ لوگ سوال کریں گے کہ تیرے پاس سب کچھ ہے پھر رو کیوں رہا ہے؟ تو انتظار کر رہا ہوں کہ برسات کا موسم کب آئے، میں سڑکوں میں چلوں اور بھیگتے ہوئے رہوں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ کیوں؟ کیونکہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمیں سکون نہیں مل رہا ہے، ہمیں اطمینان نہیں مل رہا ہے۔ ہم کبھی نیند کے لیے ترستے ہیں، کبھی مسکرانے کے لیے ترستے ہیں، کبھی ہم دل کے سکون کے لیے ترستے ہیں، چین کے لیے ترستے ہیں، کبھی نیند کے لیے ترستے ہیں۔ ہمیں سکون نہیں ملتا، ساری چیزیں تو مل گئی مگر سکون نہیں ملا، مگر ساری چیزیں ایک طرف، سکون ایک طرف، ساری چیزوں پہ ایک لمحے کا سکون کروڑوں کی پراپرٹی پہ بھاری ہے۔ اگر کوئی 1 لاکھ روپیہ کماتا ہے اور چینو سکون کی روٹی اسے میسر نہیں ہے تو وہ کروڑوں روپیہ ایک طرف، ایک انسان دن بھر مزدوری کرتا ہے، سکون کی روٹی کھاتا ہے تو کروڑوں روپیہ کی اس کی ایک روٹی بھاری ہے۔ تو کیا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جو انسان محنت کر کے مزدوری کر کے کھاتا ہے، سکون کی روٹی کھاتا ہے، اس کے سامنے بڑے بڑے مالدار بھی ہیچ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مگر آج کسی بھی گھر کا آپ جائزہ لے لیں، چیلنج کر رہا ہوں، چاہے عالم ہو، چاہے امام ہو، چاہے مؤذن ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے کروڑ پتی ہو، چاہے بھکاری ہو، جس کے بھی گھر میں عبادت و ریاضت نہیں، اس گھر میں سکون ہے ہی نہیں۔ اور یہ چیز حافظ اسلم صاحب انٹر کی اردو کی کتاب جب میں پڑھ رہا تھا تو ایک دانشور نے لکھا تھا اس میں کہ ظاہری طور پہ تو لگے گا آپ کو کہ امیروں کے گھر میں خوشی ہے، بہت امپورٹنٹ بات اس نے لکھی تھی۔ ظاہری طور پہ لگے گا کہ جو کروڑ پتی ہے، جو بنگلے میں رہتا ہے، جو 4 ویلر میں چلتا ہے، جس کے پاس بے شمار مال و دولت ہے، بینک بیلنس اس کا مضبوط ہے، ظاہری طور پہ آپ کو لگے گا کہ اس کے گھر میں بہت سکون ہے، مگر اندرونی طور پہ جب جائزہ لیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ گھر میں کبھی میاں چاہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں، کبھی بیوی چاہتی ہے میں مر جاؤں، کبھی بیٹے چاہتے ہیں میں مر جاؤں، کبھی بیٹی دعا کرتی ہے کہ میرا باپ ہی نہیں رہتا تاکہ مجھے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملتا۔ ہر دم ہر لمحہ پورے گھر والے بے چینی میں مبتلا رہتے ہیں۔ کبھی کسی کو ایسی بیماری ہو گئی ہے جس کے علاج کے لیے سارے لوگ پریشان رہتے ہو، کسی کو ایسی خطرناک بیماری ہو گئی ہے جس کے ٹینشن میں سارے لوگوں کا سکون اجڑا ہوا ہے۔ اب وہ چاہے ہندوستان ہی کا نہیں، پورے دنیا میں چاہے وہ 5ویں نمبر پہ آتا ہو، چاہے وہ 3رے 4تھے نمبر پہ آتا ہو، چاہے وہ بہت بڑا بزنس ہو، اس کے گھر میں اس طرح کسی بھی زاویے سے بے چینی اس کے گھر میں گھس گئی ہے اور گھس ہی جاتی ہے کہ سارے گھر والے ٹینشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی ہے جو کچھ بھی نہیں کماتا، دن بھر مزدوری کرتا ہے، مگر گھر میں سارے لوگ مصلی کا خیال رکھتے ہیں، نماز کا وقت سب کو یاد ہے، بچوں کو بھی یاد ہے۔ آج ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے، ہم اپنے بچوں کو اسٹوری یاد کرواتے ہیں، پویم ہم یاد کرواتے ہیں، ٹیوشن کا وقت ہمیں یاد رہتا ہے، ہر چیز کا ہمیں خیال رہتا ہے۔ اگر فجر سے پہلے بچے کو اسکول جانا ہے تو فجر سے پہلے میاں بیوی اٹھ جاتے، پورے گھر والے اٹھ جاتے ہو، مگر گرمی کے موسم میں یا ٹھنڈی کے گرمی کے موسم میں اگر فجر کے بعد اسکول جانا ہے تو اب فجر سے پہلے گھر والے نہیں اٹھیں گے، کیونکہ اب اسکول کا ٹائم تو چینج ہو گیا، فجر کا وقت پہلے ختم ہو جا رہا ہے۔ 6 بجے اگر فجر کی نماز ہے اور اسکول 7 بجے کی ہے تو اب 6 بجے نہیں اٹھیں گے بلکہ 6:30 بجے اٹھیں گے، اور کل اگر
7 बजे फजर की नमाज थी तो पहले उठते थे, फिर भी मैसर नहीं हो रहा था कि फजर की नमाज हम पढ़ ले। तो सारी चीजों का ख्याल हमें होता है मगर नमाज का ख्याल नहीं होता। तो हम यहाँ पे हमारे बच्चे याद करते हैं, वहाँ पे हम तहियात भी याद करवाए, दुरूद शरीफ भी याद करवाए, हम नमाज का तरीका भी सिखाए। जहाँ पे हम सारी चीजों के लिए वक्त निकालते हैं वहीं पे हम नमाज के लिए वक्त निकालेंगे। तो जिस घर में दुनियावी चीजों का भी ख्याल रखा जाता हो और इबादत और रियाजत का भी ख्याल रखा जाता हो, उस घर में आप जाकर के देखें तो आपको ऐसा लगेगा भाई किसी शीश महल में आ गया हो, किसी बंगले में आ गया हो। जैसा ही जाने वाला उस घर में कदम रखता है उसे चैन मिलता है, उसे सुकून मिलता है। फिर वो लोगों को मिसाल बनाकर पेश करते हैं, हमारे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है तो क्या हुआ, वो जिस तरह जिंदगी गुजार रहा है हम उसके मद्दे मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ये अमल दखल किसका है, ये इबादत और रियासत का है। और कुरान ने कहा है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों को जो चैन मिलता है अल्लाह और रसूल के जिक्र से मिलता है। अब दुनिया वाले कुछ भी सोच ले, अगर कोई ये सोचे कि पैसे कमाएंगे तो सुकून मिलेगा, प्रॉपर्टी बढ़ाएंगे तो सुकून मिलेगा, बिल्डिंगों में जगह खरीदेंगे तो सुकून मिलेगा, बहुत ज्यादा बिजनेस फैला देंगे तो सुकून मिलेगा, बहुत ज्यादा अगर पैसे आ जाएंगे तो सुकून मिलेगा, तो सारे लोगों का ज़हन, सारे लोगों का मशवरा एक तरफ, कुरान ने जो कहा है वो एक तरफ होगा, वही जो कुरान ने कहा है। और कुरान ने साफ लफ्जों में कहा है सुकून जो मिलता है अल्लाह के जिक्र से मिलता है। अब लाख लोग कोशिश करो उसे सुकून नहीं मिल सकता। अगर सुकून चाहिए तो अल्लाह और रसूल को याद करना हो। दिलों को मिलता है सुकून, दिनों को मिलता है क्या सुरूर। कुरान पढ़ के देखो होता है कैसे नूर, कुरान पढ़ के देखो अपने घरों में अंधेरों की शिकायत करने वाले होता है कैसे नूर, कुरान पढ़ के देखो। रात वक्त होता तो मैं और गुफ्तगू करता मगर वक्त खत्म हो गया है। अभी माहसल ये है, एक इंसान अगर चाहता है कि मुझसे अल्लाह और रसूल राजी हो जाए तो उसे खुलूस के साथ इबादत और रियाजत करनी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है, एक इंसान अगर चाहता है कि मुझे सुकून मिले, चैन मिले, तो उसे जिक्र करना ही पड़ेगा। बगैर जिक्र के किसी भी इंसान को सुकून नहीं मिल सकता। अब तो बड़े बड़े दानिशवरान, बड़े बड़े साइंसदां ये रिसर्च के जरिए से साबित कर चुके हैं कि दुनियावी सामान इस तरह ऐसी ऐसी चीजें दुनिया में आ गई है कि अब सारे काम जो है लोग इंटरनेट के जरिए से कर रही है, कंप्यूटर के जरिए से कर रही है, मोबाइल के जरिए से कर रही है। कोई घर बैठे बैठे कंप्यूटर के जरिए से, इंटरनेट के जरिए से, मोबाइल के जरिए से कमा रहा है। मगर आप जानते हैं कि इसका नुकसान कहाँ कहाँ हो रहा है, इसके जरिए से इंसान कहाँ कहाँ धकेला जा रहा है। एक इंसान की नजर बार बार जब स्क्रीन पे पड़ेगी, चाहे मोबाइल की स्क्रीन हो चाहे कंप्यूटर की स्क्रीन हो, बार बार जब उसकी नजर पड़ेगी तो साइंसदान कहते, मेरे मुस्तफा ने क्या कहा है वो तो बाद में मैं बताऊंगा, अभी साइंसदानों ने क्या कहा है। मजबूर होकर के दुनिया वालों को इस्लाम का तरीका फॉलो करना पड़ेगा और एक वक्त आएगा, मेरे मुस्तफा ने जो कहा है, आज जिस घर में इस्लाम का परचम नहीं है, एक दौर ऐसा आएगा मशरिक से लेकर के मगरिब तक, शुमाल से लेकर के जुनूब तक, पूरी दुनिया में कोई ऐसा घर नहीं रहेगा जहां इस्लाम का परचम ना लहराता। आज साइंस का करे कि जिसकी नजर बार बार स्क्रीनों पे रहती है उसके लिए जरूरी हो गया है कि वो खून को दिमाग तक, सर तक पहुंचाए। आप जरा गौर फिक्र करें कि एक इंसान सर तक खून कैसे पहुंचाएगा। खून फिल्टर करना किसका काम है? दिल का काम है ना। और दिल नीचे है, सर ऊपर है, और खून ऊपर पहुंचाना कैसे पहुंचाएगा? अगर पानी नीचे है, ऊपर पहुंचाना है तो मोटर लगाएंगे, या फिर जिस चीज में पानी उसी को ऊपर कर देंगे, और जिधर पहुंचाना है वो नीचे रहे तब पानी पहुंचेगा। बाल्टी में पानी है, पाइप के जरिए से आप पानी
اوپر پہنچانا چاہے تو بالٹی میں موٹر فٹ کیجئے، یا پھر بالٹی ہی اوپر، اگر پانی نیچے کرنا ہے تو آپ بالٹی اٹھا دیجئے یا پائپ نیچے کر دیجئے۔ تو دل نیچے ہے، سر اوپر ہے، سر میں خون پہنچانا ہے، کیونکہ ایک انسان جب بار بار کسی چیز کو دیکھے گا اور خاص کر کے لائٹ کو، اسکرین کو دیکھے گا تو اس کے سر میں ٹینشن ہوگا، سر میں درد ہوگا، بے چینی ہوگی۔ جب خون کان میں پہنچے گا، ناک میں پہنچے گا، آنکھ میں پہنچے گا، سر میں پہنچے گا تو پھر اسے سکون ملے گا۔ تو اب کیسے سکون ملے؟ ایک انسان کو اگر سر میں خون پہنچانا ہے تو کیا کرے گا؟ وہ الٹا لٹکے گا یا پھر کسی مدرسے میں جا کر کے مرغا بنے گا، کیا کرے گا؟ آسان طریقہ ہے نا کہ سجدے میں جب انسان جاتا ہے خود بخود ہر جگہ پہ خون پہنچ جاتا ہے۔ سائنسدان نے کہا ہے کہ ایک انسان کو اگر سکون چاہیے تو مسلمانوں کا طریقہ اپنانا پڑے گا، سجدہ کرنا پڑے گا، دھرتی پہ ماتھا ٹیکنا پڑے گا، زمین پہ سر رکھنا پڑے گا۔ میرے مصطفیٰ نے کیا ہی خوب فرمایا ہے کہ جسے چین نہ ملے، سکون نہ ملے، رات میں اگر نیند نہ ہو، اٹھے وضو بنائے، 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، اسے سکون ملے گا، چین ملے گا، اس کے گھر میں برکت بھی ہوگی۔ مگر ہم یوگا کو دیکھتے ہیں، مصطفیٰ کے فرمان کو نہیں دیکھتے، ہم ورزش کو دیکھتے ہیں، مصطفیٰ کے فرمان کو نہیں دیکھتے۔ جہاں 2 گھنٹہ ہم یوگا کرتے ہیں، جہاں 2 گھنٹہ ہم ورزش کرتے ہیں، اٹھ کر کے 1 گھنٹہ نفلی عبادت کرو، قضائے عمری کرو، ہمارے جسم سے شوگر بھی ختم ہوگا، ہمارے گھر میں برکت بھی ہوگی، ہماری باڈی بھی صحیح سلامت رہے گی۔ اگر کوئی بیماری بھی آ جائے گی تب بھی ہمیں بے چینی نہیں ہوگی، اللہ اور رسول کی محبت میں ہمیں اس وقت بھی سکون ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام